عائشہ دو بڑے سوال جو کہ آپ کے سوال کے اندر شامل ہیں، اس میں ایک تو منیمم گینز کی آپ نے بات کی اور دوسرا میک اور بریک کی آپ نے بات کی. سو آئی تھنک اگر ہم میک اور بریک کو پہلے دیکھیں کہ کیوں ان مذاکرات کو میک اینڈ بریک مذاکرات کہا جا رہا ہے، تو اس میں ہمیں آپ کے دوسرے سوال کا منیمم گینز کے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے. دیکھیے جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں نے اس طرح کے مذاکرات کے بارے میں جو بھی دیکھا ہے، جو بھی پڑھا ہے، جو بھی کور کیا ہے بطور ایک صحافی کے، وہ اس سطح تک صرف اور صرف اسی صورت میں پہنچتے ہیں جب کہ بہت سارا بیک گراؤنڈ کا کام ہو چکا ہوا ہوتا ہے. سو یہ جو 10 نکات ایران کے اور 15 نکات امریکہ کے ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی ان میں سے وہ تمام نکات جو ہیں وہ آئزولیٹ کر دیے گئے تھے جن کے اوپر ان دونوں میں تقریباً اتفاق ہے یا اتفاق کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی بہت بڑا ہرڈل شامل نہیں ہے. جبکہ جو بریک والی بات ہے، وہ نکات جن کے اوپر پاسبلٹی یہ ٹاکس بریک ڈاؤن کر جاتی ہیں، آئی تھنک ان کو بھی آئزولیٹ کر لیا ہوگا، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا. اور جو منیمم گین ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ بریک نہ کرنے دیں، ان نکات کو کچھ بریک نہ کرنے دیں. اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ منیمم گین اب کیوں ہو گیا ہے کہ یہ بریکنگ پوائنٹ نہ بن جائے کوئی بھی نقطہ ان دونوں طرف کی ڈیمانڈز کا، اس کا آئی تھنک پرائمری مقصد یہ ہے کہ ان مذاکرات کو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کی زد سے ذرا نکالنا ہے اور ان کو ایک ایسی جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر ان کے بیانات براہ راست اثر انداز نہ ہو سکیں، جو کہ ابھی تک ہم نے دیکھا عائشہ کہ اس حد تک اس کے اوپر نظر انداز ہوتے تھے کہ کوئی آخر تک یہ بھی حتمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکا کہ یہ مذاکرات شروع بھی ہو پائیں گے یا نہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ نہیں پہنچے گی کیونکہ ان کا شدید رد عمل آ جاتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بیان کے اوپر، اور کوئی کہتا تھا پتہ نہیں امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہاں پر آ سکیں گے یا نہیں. عامر احمد خان صاحب قطع کلامی کی معذرت اس میں ایڈ کیجئے گا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ بلڈ کیا پاکستان نے، یا آپ کچھ اور ملکوں کا نام بھی لیں گے؟ یقینی طور پر کل پورا دن، بلکہ اس سے پچھلی رات سے خبریں تھیں کہ یہ نہیں پہنچ رہا، وہ نہیں پہنچ رہا، اور دکھائی بھی دیا کہ شاید ایک دوسرے پر نظر رکھی گئی دونوں جانب سے کہ کون کب پہنچ رہا ہے اور کون لیڈ کرے گا اس صورتحال کو. پاکستان کا کردار رہا کہ یہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا کہ ہمیں اسلام آباد پہنچنا ہے پیس ٹاکس کے لیے، اور کیا کچھ اور ممالک کا بھی کردار اس میں رہا؟ عائشہ یہ دونوں طرف کے جو رہنما ہیں نا، وہ پاکستان صرف اور صرف اس لیے پہنچے ہیں کہ ان کا پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران جو ہے اس کے اندر کوئی ٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے یو ایس کے لیے، یا امریکہ جو ہے اس کے دل میں کوئی یا اس کے دماغ میں ایران کے لیے کوئی ٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے. یہ یہاں پر آج اسلام آباد میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ دونوں سائڈز ان کے آپس کے جتنی بھی کشیدگی ہے اور جتنا بھی ان دونوں کے اندر مسٹرسٹ ہے، یہ اس صورتحال میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ پاکستان کو ٹرسٹ کر رہی ہیں. اور بہت بڑی وجہ عائشہ پاکستان میں اس طرح کا ٹرسٹ ہونے کی یہ ہے کہ اس ساری کانفلکٹ میں جہاں پاکستان ایک انتہائی سینسٹیو سچویشن میں پھنسا ہوا تھا، اس خلیج کے ایک بہت اہم ملک کے ساتھ اس کی ڈیفنس ایگریمنٹ بھی تھی، اس کے باوجود پاکستان نے اپنا رابطہ کسی سے نہیں ختم کیا. میں کہیں بھی پڑھ رہا تھا کہ پچھلے صرف 2 ہفتوں کے اندر اندر شاید پاکستان نے 57 مختلف ملکوں سے رابطہ کیا ہے اس صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ان کی رائے اپنی تھنکنگ، اپنے تھاٹ پروسیس کے اندر شامل کرنے کے لیے. تو اگر پاکستان کے ایفرٹس میں، پاکستان کی نیت میں اور پاکستان کے جو سٹیکس ہیں اس ساری مذاکرات کے اندر، ان کے اندر امریکہ اور ایران کو ٹرسٹ نہ ہوتا تو آج وہ یہاں پر نہ ہوتے. اس لیے پاکستان کی اتنی بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اسی لیے پاکستان کا اتنا نام آ رہا ہے دنیا کے اندر کہ پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان دونوں فریقوں کو راضی کر لیا ہے کہ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دنیا کے فائدے میں ہے، آپ کے فائدے میں ہے، ہم آپ کو تمام سہولت دے رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ آپ کے بارے میں باقی کی دنیا کیا کہہ رہی ہے، ان کا کیا رویہ ہے. ہم نے جن ملکوں سے بھی بات کی ہے، جن میں ظاہر ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ 2 پریمیئر ملک ہیں جن کا انڈائریکٹ رابطہ اس ساری سچویشن کے ساتھ صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے ہے، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے رابطے جو ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس ٹرسٹ کی، جس کی وجہ سے ہم ان دونوں سائڈ کی لیڈرشپ کو آج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب اگر یہاں پر گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھائیں، جو وفود دونوں جانب سے آئے ہیں تھوڑا ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں. ایرانی وفد جو وفد یہاں پہنچا ہے میڈیا پرسنز کے ساتھ ساتھ جو ان کے پولیٹیکل
عسکری سائٹ کے ڈگنیٹریز ہیں, 70 لوگوں پر مشتمل ہے, اس میں بہت سے ڈائمنشنز نظر آتے ہیں, تمام ہی لوگوں کا پروفائل بہت ہائیلی رچ پروفائل ہے. سامنے کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جے ڈی وینس ہیں, وہ وٹکوف ہیں, یا پھر جیریڈ کشنر ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں جن لوگوں نے ایکچولی اس ڈیل کو سیل کرنا ہے یا مذاکرات کو حتمی طور آگے کہیں بڑھانا ہے, تو کس طریقے سے آپ دونوں سائڈ کے پروفائلز کو رکھتے ہوئے, کیا کسی کے پاس کوئی ایج ہے یا کسی کے پاس دباؤ کا ٹیکٹک زیادہ ہوگا؟ دیکھیے, جس لیول کا یہ ڈیلیگیشن آیا ہے اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دونوں طرف انتہائی سنجیدگی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اور اس کے اندر وہ تمام ہیومن سکل لے کر آئے ہیں جس میں گفتگو کے وقت مزید کوئی ٹائم ضائع نہ ہو, واپس پیچھے نہ جانا پڑے, تہران والوں کو تہران سے بہت زیادہ نہ پوچھنا پڑے, امریکہ والوں کو امریکہ میں بہت زیادہ نہ پوچھنا پڑے. یہاں وہ کرٹیکل میس موجود ہو دونوں طرف جو بہت اہم گفتگو آپس میں کر سکے, اور کم از کم معاملات کو وہاں تک جا کے پہنچا سکے کہ جس کے بعد ایک آخری بات جو حتمی بات ہے اس کے لیے مشورہ کرنا پڑے, اگرچہ یہ رابطے میں تو مسلسل ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا وفد ہے جو ایک طرح کی فیصلہ سازی کی طاقت رکھتا ہے. اب جیسے ایرانی وفد کا آپ نے بتایا, جو بیٹھ کر معاملے کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے کہ جس کے بعد پھر رہبر کی ہی ضرورت ہو, کہ صدر اور رہبر اس کو دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کر دیں. اس لحاظ سے مکمل سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے. لیکن پھر جو نوٹ آف کاشن ہے وہ یہ ہے کہ کافی سارے معاملات جو ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں. یہ جو جھگڑا ہے یہ بہت پرانا ہے, 47 ایئرز سے چل رہا ہے. جو مسٹرسٹ کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایران نے دیکھا کہ بار بار اس کو پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا, معاہدے کر کے معاہدے توڑے گئے. 3 سال گفتگو کے بعد معاہدہ ہوا 2015 میں, اسی نیوکلیئر پروگرام کا 3 سال بعد اس کو توڑ دیا گیا, دوبارہ پابندیاں لگائی گئی. معاہدے کے لیے گفتگو کی گئی, گفتگو کے درمیان میں اس پہ حملہ کر دیا گیا, دوبارہ گفتگو کی گئی, دوبارہ حملہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے امریکہ کی طرف سے بھی بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے, کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس کی پالیسیوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی وہ ایران ہے. اس پر میں بھی ایک بہت بڑا مسٹرسٹ موجود ہے. تو 2 دن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسٹرسٹ سارا ختم ہو جائے اور جو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں یہ حل ہو جائے. لیکن کلامی کی معذرت, کیا ایسا ہو سکتا ہے جو ابھی آپ نے ماضی کا حوالہ دیا کہ متعدد بار ٹاکس ہوئے, بات چیت ہوئی, حتمی طور پر پہنچ بھی گئے کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پر, مگر ہر بار ایران کو دوبارہ کوئی نہ کوئی حملہ یا نقصان کا سامنا کرنا پڑا جس باعث ٹرسٹ نہیں. کیا اس بار امریکہ وہ ٹرسٹ قائم کر پائے گا, یعنی کہ اب کی بار مذاکرات جہاں تک بھی پہنچے, جتنے قدم آگے لیں, امریکہ اب کی بار بومب نہیں کرے گا مذاکرات کی میز کو؟ کیا منیمم اتنا کہا جا سکتا ہے امریکہ واقعی اس نیت سے اور تاریخ میں اس جگہ کھڑا ہے کہ وہ اب نظر آ رہا ہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ زیادتی کر رہا ہے ایران کے ساتھ؟ دوسرا اس کو کامنٹ کیجئے گا کہ کیا 28 فروری کے بعد مڈل ایسٹ جس جگہ آج کھڑا ہے, امریکہ کے اسی قسم کے انٹرسٹ ان فیوچر بھی ڈیزائن ہو پائیں گے وہاں پر؟ دیکھیے, بار بار جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے مذاکرات میں اور بار بار جو دوبارہ حملے ہو جاتے ہیں وہ ایک بات کو ظاہر کرتے ہیں, اور وہ یہ بات ہے کہ دونوں کے درمیان میں جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کا فرق ہے, جو بڑے اہداف ہیں ان دونوں ملکوں کے, ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا تضاد ہے, اور یہ مذاکرات ان تضاد کو حل نہیں کر پاتے. اگر آپ ایران کی گرینڈ اسٹریٹجی دیکھیں تو ان کا جو ایک مزاحمت کا پورا بیانیہ نہیں بلکہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے امریکہ کے خلاف امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور امریکہ کے انفلوئنس کو نہ صرف اپنے ملک تک نہیں آنے دینا بلکہ اس پورے ریجن سے امریکہ کا جو انفلوئنس ہے, اس کا اثر رسوخ جو ہے, اس کو پیچھے دھکیلنا ہے, اور اس کے لیے تمام ذرائع استعمال کرنے ہیں. اسی کے لیے ہی ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. دوسری طرف اگر امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کے وہی آبجیکٹیو کے ایک حد تک وہ ہیں جو اسرائیل والے ہیں, کہ ایران کے اس پورے نظام کو ہم نے توڑنا ہے, اس کو بدلنا ہے, اس کو گرانا ہے, اور ایران میں ایک ایسی حکومت لے کر آنی ہے جو ہمارے ساتھ فرینڈلی ہو. ایران کو ہرگز کسی بھی قیمت پر اس بات کی اجازت نہیں دینی کہ وہ نیوکلیئر پروگرام بنا سکے, اور ایران کی جو صلاحیت ہے میزائل کے ذریعے سے اسرائیل کو خطرے میں ڈالنے والی اور ہمارے دوسرے اتحادیوں کو خطرے میں ڈالنے والی, اس کو بھی ختم کرنا ہے. یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ایسے ہیں جو بار بار تصادم کی طرف جاتے ہیں, اور جب ان کے درمیان میں تصادم آتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی طرف سے آگے کو جاتے ہیں, اور جو کچھ طے کیا ہوتا ہے اس کو توڑتے ہیں. اور خاص طور پر امریکہ ایسا کرتا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ اسرائیل ہوتا ہے.
کیونکہ امریکہ کی مڈل ایسٹ کی پالیسی پر اسرائیل کا بہت زیادہ اثر ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پر جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے اس کو پھر سے خراب کرنے کی کوشش کی، جس طرح کی اس نے لبنان میں جارحیت کی، اور پھر بڑی مشکل سے اس کو روکا گیا. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو پاکستان کا رول ہے، پاکستان نے فوری طور پر کہا کہ اس کو روکا جائے اسرائیل کو لبنان میں، ورنہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. پھر آپ دیکھیے امریکہ کے اخبارات میں، میڈیا میں یہ خبر آ رہی ہے کہ بڑی سخت گفتگو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو سے کی، اور پھر نتن یاہو نے لبنان سے گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اب وہ جنگ بندی ہو جائے. تو یہ اسٹریٹجک جو تصادم ہے، یہ جو مقاصد اس میں موجود رہیں گے. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی جنگ جن مقاصد کے لیے حاصل کی گئی تھی اس میں سے تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. ٹیکٹیکل مقاصد امریکہ نے حاصل کیے کہ لیڈرشپ کا، ٹاپ لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا. ٹھیک ہے، کر دیا، پھر کیا ہوا؟ جو دوسری ٹیئر کی لیڈرشپ آگے آئی وہ پہلے سے زیادہ سخت گیر ہے، وہ امریکہ کی پہلے سے زیادہ خلاف. ٹھیک ہے، اس کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بہت زیادہ تباہ کیا گیا، یونیورسٹیوں کو، اس کی انڈسٹریل صلاحیت کو، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہرمز ایران کے کنٹرول میں آ گیا. یعنی ایک تو وہ الگ پچھلے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ناکام ہو رہے تھے، اب سب سے بڑا نمبر 1 مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ایران نے ہرمز کا کنٹرول کر لیا ہے، اور ایران کسی صورت میں ہرمز کے کنٹرول کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس پر ایک تو اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور فیوچر میں اس کے کنٹرول کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے. وہ ایسا طریقہ کار استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے ہرمز پہ اس کا کنٹرول رہے. یہ بہت بڑے بڑے پوائنٹ آف کنٹینشن ہے، آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے زیغم صاحب ساتھ رہے گا. شہزاد صاحب کو یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کیسے یہ وینیو پاکستان بن گیا کہ یہاں پر پیس ٹاک ہو، کیوں دنیا کا رخ اس طرف ہو گیا؟ شہزاد صاحب میں اس پر آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ اقوام متحدہ اس سے پہلے ایگزسٹ کرتی رہی ہے. کیا تاریخ میں ایسے بڑے معاملات پہلے حل ہوئے جہاں پر کسی تھرڈ کنٹری نے بیٹھ کر اتنے بڑے جنگ کو یا کسی اتنے بڑے جھگڑے کو نمٹایا ہو اپنی سرزمین پر، اور دنیا کی نظر اس معاملے کی طرف ہو؟ ہمیں اس پوری صورتحال میں 28 فروری کے بعد، اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے کہ یو این آہستہ آہستہ کہیں غائب ہو رہی ہے، لیکن کیا اب یہ جو امریکہ اور ایران پاکستان میں بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا یو این ریپلیس ہو رہا ہے اتنے بڑے جھگڑے کے معاملے میں؟ کیا دیگر ممالک بیٹھ کے اپنے معاملات خود سیٹل کریں گے؟ تو پھر ان کمنگ ڈیز کیا کوئی نیا ورلڈ آرڈر ہم دیکھیں گے اور یو این ایکسپائر ہونے کی جانب جا رہا ہے؟ اور کیوں پاکستان ہی اس ٹاک کے لیے اسپیشلی وینیو بنا ہے؟ نہیں، یونائٹڈ نیشنز کو تو دیکھیے نا، سیکیورٹی کونسل ہے جو کہ اس قسم کے معاملات کو دیکھتی ہے. وہاں 15 ممبران ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ویٹو کر دیتا ہے، وہ بات آگے نہیں چل پاتی. اسی مسئلے کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر کہ 2-3 مرتبہ ویٹو کر دیا گیا ایسی قرارداد کو جو کہ ایک سائڈ سمجھتی تھی کہ مناسب نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنا. لیکن اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ مشکل معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہوئے، آپ کو پتہ ہے ایجپٹ کا اور اسرائیل کا مسئلہ تھا، سملرلی اور چیزیں اس طریقے سے پیلسٹائن کا اور اسرائیل کا مسئلہ تھا. تو یہ معاملات کسی ایک اور ملک میں، امریکہ میں مختلف اوقات کے اندر، پھر ناروے کے اندر ان چیزوں کو اس طریقے سے ڈیل کیا گیا. تو کوئی نہ کوئی ملک آگے آ کے اس کا وینیو بن جاتا ہے جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ اگریمنٹس ہوتی ہیں تو ان کو پھر یونائٹڈ نیشنز میں فیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پرماننس حاصل ہو جائے. کچھ جاتے ہیں، کچھ نہیں جاتے، لیکن جب پرماننس حاصل ہو جائے تو وہ یونائٹڈ نیشنز پھر اس کی ایک قسم کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے. تو پاکستان چونکہ تعلقات دونوں طرف میں تھے تو انہوں نے بھی کچھ مناسب سمجھا ہوگا کہ شاید یہیں پہ ان کے تھرو بات کی جائے. پاکستان کی لیڈرشپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی، جو کہ پچھلے 2-3 سال میں بہت بہتر ہوئے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ان لوگوں کو ساتھ شامل کرتے ہیں تو ان کا بھی ٹرسٹ آپ کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے. پاکستان ایک اچھے مخلص انٹرمیڈری کی طرح معاملات کو آگے وہ سلجھانا چاہتا ہے. پھر سب سے بڑھ کے کہ پاکستان ایران کا پڑوسی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ جنگ خطے میں بڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کے معاملات پھر سنگینی بہت بڑھ جاتی ہے پاکستان کے لیے. معاشی طور پر جو مشکلات ہیں وہ پاکستان کو بھی ویسے ہی بائٹ کرتی ہیں، بلکہ بہت زیادہ بائٹ کرتی ہیں جس طرح کہ باقی دنیا کو کریں گی. باقی دنیا کو شاید کچھ آہستہ آہستہ کریں، ہمیں بہت جلدی بائٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان کا انٹرسٹ بھی ہے، پاکستان کا ایک اچھا قدم بھی ہے. تو اس میں پاکستان اگر سامنے آ کے اپنا کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں یہی امید کرنی چاہیے کہ پاکستان اس کو کسی حد تک پایا تکمیل تک لے جائے گا، اس حد تک یہاں پر کہ یہ معاملات اسی طریقے سے آگے مختلف موضوعات کی شکل میں آگے بڑھتے رہیں اور آپس میں ملاقات ہوتی رہے.
आमिर साहब, क्या जो पाकिस्तान में आज गुफ्तगू हो रही है, दुनिया जो यहाँ से निकालना चाह रही है, अगर ये बतौर सहाफ़ी बहुत से ऐसे मामलात को कवर किया होगा, आज दुनिया भर के मीडिया जो है वो इस्लामाबाद में बैठा है, हर टीवी चैनल पर इस्लामाबाद से मुतालिक बात हो रही है कि वहाँ पर पीस टॉक्स हो रहे हैं, लोग एक उम्मीद रखे हुए हैं। बतौर सहाफ़ी हम लोग पहले से जानना या एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं, खबरें क्या रिपोर्ट हो रही हैं, मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आप क्या फोरसी कर रहे हैं आज शाम तक किसी ना किसी सूरत, क्या हमें कोई मुश्तरका तौर पर इन लोगों की तस्वीर देखने को मिल सकती है, कोई हैंडशेक मिल सकता है, या कुछ भी नहीं, खामोशी से बैकडोर से कुछ एग्जिट हो सकते हैं और अगले दिन तक मुज़ाकरात जाएंगे और मजीद दिनों तक जाएंगे? कुछ तो आप भी क़याफ़े लगा रहे होंगे इस बारे में। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आयशा, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन इस तरह के मुज़ाकरात के आसपास रहती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, देखें कि जिस तरह से इनकी आमद की इंफॉर्मेशन और उसकी फुटेज रिलीज़ की गई, आपने देखा कि जब तक ईरानी वक्त जो है वो पहुंच नहीं गया अपने मकाम तक, जहां पर उनको मुज़ाकरात तक ठहराना था पाकिस्तान ने, तब तक उसकी फुटेज नहीं रिलीज़ की गई। और सुबह